من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون کیا وہ اس انتظار میں ہیں الا نہیں ہے وہ اس انتظار میں الا مگر انت تیہم الملائکۃ آئے ان کے پاس فرشتے او یا تیا ربک یا آئے ان کا رب تیرے پاس تیرا رب ان کے پاس او یا تیا بعض آیات ربک یا آئیں ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں مسلسل مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں. عقیدہ توحید کی وضاحت بھی فرمائی ہے, شرک کی مذمت بھی تھی, اور بعض جو رسومات انہوں نے اپنے طور پہ بنا رکھی تھیں یا بدعات وغیرہ بنا رکھی تھیں ان کی تردید بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, اور بعض دوسرے حلال اور حرام کے احکام بھی دیے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ سارے احکام دینے کے بعد اسب سابق اللہ تعالیٰ سورہ کا اب اختتام فرما رہے ہیں, اور سورہ کے اختتام پہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں سورہ میں انہیں ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے. احکام تمہیں بتا دیے گئے, عقیدہ تمہیں بتا دیا گیا, رسالت اور آخرت کے مسائل تمہیں بتا دیے گئے, جو حلال اور حرام ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا. اب
ایمان لانا نہ لانا تمہارا کام ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایمان لانے کا انتظار کرو گے اس وقت جب کہ فرشتے تمہارے پاس آ جائیں، یا پھر اللہ خود تمہارے پاس آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی آئے تمہارے پاس؟ کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ ایک طرح سے وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارے پاس آئیں ایمان لے آؤ، اس سے پہلے اللہ تمہارے فیصلے کرے ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ قیامت کی نشانیاں آنی شروع ہو جائیں تم لوگ ایمان لے آؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انداز تھوڑا سا وارننگ کا اختیار فرمایا ہے کہ کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئے ان کے پاس، یا اللہ کی ذات ان کے پاس آئے، یا پھر اللہ کی نشانیاں ان کے پاس آئیں تب یہ ایمان لائیں گے؟ سوالیہ انداز میں ہے، لیکن ہے یہ وارننگ اور تنبیہ۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ انتا تیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آئے۔ فرشتوں کے آنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نازل کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجے، فرشتے تب آتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے تب آتے ہیں، اور ان دونوں کا ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ پہلی قوموں کے جہاں واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور ان کے ایمان نہ لانے پہ ان پہ عذاب آنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنے فرشتے بھیجے ان پہ جنہوں نے ہمارے حکم کے مطابق ان پہ عذاب نازل کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ ہے فرشتوں کے نازل ہونے کی ایک صورت۔ قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں یہ بات ارشاد فرمائی، فلما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم وذاق بهم ذرا وقال هذا یوم عصیب۔ قوم لوط پہ ہمارے فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دل میں بڑی تنگی محسوس کی اور کہنے لگے یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے، کیونکہ لوط علیہ السلام کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، فرشتے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے، لوط علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا یہ فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام اپنے طور پہ گھبرا گیا کہ یہ قوم بڑی بدبخت ہے اور بڑی بدکار قوم ہے، اور یہ میرے مہمان آئے ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، میرے لیے بڑی مصیبت اور بڑی آزمائش کا دن آ گیا یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے ہیں تو پھر فرشتوں نے خود تسلی دی لوط علیہ السلام کو، قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، ہماری بات تو دور رہ گئی کہ یہ ہمیں ہاتھ لگائیں گے، ہمیں ہاتھ لگانا تو ممکن نہیں ہے، یہ تو تمہیں بھی ہماری موجودگی میں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نہیں یصلوا الیک، اے لوط آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہمیں ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ تم تک پہنچ پائیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا جب ایک حصہ گزر جائے تو تو اپنے اہل و عیال کو لے کے اس بستی سے نکل جانا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پھر پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اور یاد رکھ کہ تمہاری بیوی بھی عذاب جن پہ آنا ہے ان میں شامل ہے، لہذا اپنی بیوی کا بھی فکر نہ کرنا، صرف ان لوگوں کو لے کے اپنے ساتھ نکلنا جو تجھ پہ ایمان لائے۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان پہ عذاب آنے کا وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے،
الیس الصبح بقریب، اور صبح تو بالکل ہونے ہی والی ہے۔ رات کے آخری حصے میں آئے فرشتے عذاب لے کے اللہ کا، لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ بستی سے نکل جانا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اے لوط تمہاری بیوی ایمان نہیں لائی، لہذا اللہ کے قانون کے مطابق تمہاری بیوی پہ بھی عذاب آئے گا جیسا عذاب دوسرے مشرکوں پہ آئے گا۔ فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا، جب ہمارا عذاب آیا ان پہ، ہمارے فرشتے ان پہ عذاب لے کے آئے ہمارے حکم کے مطابق، تو اللہ فرماتے ہیں جعلنا علیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا، تو بالا کر دیا ہم نے اس بستی کو۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور نوکیلے پتھروں کی بارش ہم نے برسائی ان پہ۔ یہ ہے فرشتوں کے آنے کی صورت، یہ بڑی زبردست، اور کیونکہ کفار مکہ کو اور قریش مکہ کو ان باتوں کا علم تھا کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں قوم پہ عذاب آیا ہے، قوم شعیب فلاں جگہ پہ تباہ ہوئی، قوم صالح علیہ السلام فلاں جگہ پہ تباہ ہوئی، قوم لوط فلاں جگہ پہ تباہ ہوئی، انہیں پتہ تھا اس بات کا، اور وہ تباہی اور ہلاکت اور عذاب جو ہے وہ فرشتے ہی لاتے تھے، یہ بھی پتہ تھا انہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی انہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر فرشتے آئیں، جس طرح دوسری قوموں پہ فرشتے آتے رہے، ایمان لے آؤ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ فرشتے ان پہ آئیں؟ یہ تو ہوئی ایک صورت فرشتوں کے آنے کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ جب فرشتے عذاب لے کے آتے ہیں تب بھی مہلت نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جھگڑا کیا قوم لوط کے معاملے میں، جب فرشتے آئے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم پہ، اللہ فرماتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑا شروع کر دیا کہ یا اللہ ابھی معاف کر دے انہیں، یا اللہ بھی عذاب نہ بھیج، یا اللہ عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ٹال دے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے انہیں۔ یجادلنا، جھگڑا کر دیا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارے ساتھ۔ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، اس لیے کہ ابراہیم جو ہے بڑا حوصلے والا، بڑے نرم دل والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں تو فوراً ڈر گیا، دل نرم پڑ گیا کہ یا اللہ کچھ اور مہلت دے دے، یا اللہ بھی عذاب ٹال دے اپنا ان سے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑ دے اس بات کو، اب تمہارے پاس کی بات نہیں، اللہ کا فیصلہ ہو چکا عذاب کا۔ فرمایا انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا امر آ چکا ہے، فرمان الہی جاری ہو چکا۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب وہ عذاب آنے والا ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ابراہیم ٹال سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ٹالنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ اب عذاب کا حکم آ چکا ہے۔ جب فرشتے عذاب والے آ جاتے ہیں تو پھر عذاب سے مہلت ایک لمحے کے لیے کسی کو نہیں دی جاتی، پھر اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ جب اللہ کا حکم لے کے آ جاتے ہیں فرشتے، موت کا حکم، تو پھر بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ موت کے فرشتے آتے ہیں تو کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، آتے ہی اس کو تھپیڑے مارتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں کہ اے خبیث روح، نکل اپنے رب کی طرف جو تیرے اوپر غصے ہے، غضبناک ہے تمہارے اوپر، اور تمہیں سزا دے گا، چلو اس جہنم کی طرف جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے ان کے پاس، اور فرشتے جو ہیں وہ کافر یا مشرک آدمی کی روح کو اس طرح جسم سے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اس کی یہ دی، جس طرح ایک کانٹے دار چھڑی ہو
یا شاہ ہو کانٹے دار اور گیلی روئی میں اس کو ڈال دیا جائے، گیلی روئی سے اس کو جب نکالا جائے تو جس طرح روئی اس کے ساتھ نکل آتی ہے، اس طرح کافر یا فاسق اور فاجر آدمی کی روح سے نکالتے ہیں فرشتے اس کی روح۔ یہ ہے دوسری صورت فرشتوں کے آنے کی۔ پہلی صورت میں عذاب ہے فرشتوں کا، اور دوسری صورت میں موت کا حکم لے کے آتے ہیں۔ نہ وہ عذاب ٹلنے والی بات ہے، نہ یہ موت کا وقت ٹلنے والا ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو جب ہمارا فرشتہ آتا ہے تمہارے پاس روح قبض کرنے کے لیے تو تم اسے ایک لمحے کے لیے مؤخر کر کے دکھاؤ موت کو۔ جو وقت اللہ نے موت کا لکھا ہے اس وقت سے ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہو سکتا، نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کے فرشتے آئے تمہارے اوپر، خواہ وہ فرشتے عذاب کے ہوں یا وہ فرشتے موت کے ہوں۔ اب ویسا عذاب تو واقعی اس امت پہ نہیں آئے گا جیسا عذاب پہلی امتوں پہ آیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت پہ ویسا عذاب نہ آئے جو پہلی امتوں پہ آیا کہ ساری کی ساری امت اس میں ہلاک ہو جائے۔ لیکن انفرادی طور پہ تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، انفرادی طور پہ اللہ کی پکڑ پھر بھی آتی ہے۔ ایک انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے، ظلم کرتا چلا جا رہا ہے، باز نہیں آتا، نافرمانی مسلسل کرتا چلا جا رہا ہے، اچانک حادثہ ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، کوئی اور ایسی مصیبت اور ابتلا آ جاتی ہے، فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس سے پہلے پہلے کہ عذاب کے فرشتے آئیں یا موت کے فرشتے آئیں۔ دوسری بات یہ فرمائی اور یا تیار ربوں کا، یا تیرا رب آئے، اللہ تعالیٰ کب تشریف لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اس وقت تشریف لائیں گے وجا ربوں کا والملک صفا صفا، وجا ربوں کا، عدالت الہی لگے گی، اللہ تعالیٰ اس میں عدالت میں فیصلے کرنے کے لیے آئیں گے، ساری مخلوق حشر میں اللہ کے حضور حاضر ہوگی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں فرشتے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور لوگوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ان کو جزا اور سزا دی جائے گی۔ یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے آنے کا کہ اور یا رب تو یا تیرا رب آ جائے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے، فیصلے کا دن آ جائے اور تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے، اس سے پہلے پہلے ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کرنے سے پہلے پہلے، یوم حساب سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، وہ ایمان فائدہ دے گا۔ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، وہ ایمان فائدہ دے گا۔ عذاب کے فرشتے آنے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، وہ ایمان فائدہ دے گا۔ اور یا تیاب بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اور وہ نشانیاں جب آ جائیں گی تب بھی ایمان لانا بیکار ہوگا، تب بھی ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ویسے تو قیامت سے پہلے پہلے جتنی بھی نشانیاں بڑی بڑی آنے والی ہیں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، لیکن 3 نشانیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ یہ قیامت سے پہلے ہونے والی ہیں،
اور یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تب کسی کا ایمان لانا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا اس کے بعد کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسرا فرمایا کہ دابۃ الارض ہے زمین کا جانور، کیونکہ وہ زمین سے نکلے گا، کسی مادہ کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوگا۔ اور عام طور پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں پہ صفا پہاڑی ہے وہاں سے نکلے گا، سر کسی اور جانور کا ہوگا، گردن کسی اور جانور کی ہوگی، دڑ کسی اور جانور کا ہوگا، ٹانگیں کسی اور جانور کی ہوں گی۔ لیکن یہ باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، حدیث میں صرف اتنا ہی ہے کہ دابۃ الارض جب ظاہر ہو جائے گا تب بھی اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا تو ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور دابۃ الارض کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم، زمین سے جانور نکلے گا اور وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لوگوں کو یہ بات کہے گا، وہ جانور زمین سے نکلے گا، ہوگا جانور وہ، لیکن اللہ کے حکم سے لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لوگوں کو کیا کہے گا؟ لوگوں سے یہ بات کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ جو ہیں وہ ہماری نشانیوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، وہ نشانیاں آ گئی ہیں۔ فرمایا جب دابۃ الارض ظاہر ہو جائے گا تب بھی کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے سورج طلوع ہونے کے لیے بھی اور غروب ہونے کے لیے بھی۔ یہ سارا نظام جو ہے جسے ہم اندھوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے ہم، یہ سارا نظام اپنے آپ نہیں چل رہا، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، ایک ایک لمحہ اس کا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے آج طلوع ہونے کی اجازت ہے یا نہیں، تب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو سورج اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے یا اللہ مجھے غروب ہونے کی اجازت ہے یا نہیں، تب غروب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس روز سورج کو مغرب سے طلوع ہونا ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ آج تم نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج تم نے مغرب سے ہی طلوع ہونا ہے، مغرب میں غروب ہونا ہے، اور مغرب میں غروب ہونے کے بعد مغرب سے ہی طلوع ہونا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد بھی کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تین باتیں وہ ہیں یا نشانیاں وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایمان لانے والے کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسری نشانیاں ہیں قیامت کی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شامل ہے، اور یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا بھی شامل ہے۔ پھر خسف ہے، ایک مغرب میں ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک عرب کے علاقے میں ہوگا۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان تین نشانیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ایمان نافع نہیں ہوگا۔ اور یہ ہے وہ بات جو اللہ نے فرمائی، او یا بعض آیات ربک، یا کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے رب کی کچھ نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں تب ایمان لاؤ گے، حالانکہ اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے گناہوں کو چھوڑو اور نیکی اختیار کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کفر اور شرک کو چھوڑو اور ایمان لے کے آؤ اللہ کی توحید پہ، جتنا جلدی ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابع داری اختیار کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا وقت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نشانیاں آ جائیں جس کے بعد تمہارا ایمان لانا تمہارے لیے فائدہ بچنا ہو۔ آگے فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانها،
جب یہ 3 باتیں ہو گئیں، فرشتے آ گئے، تیرا رب حساب کتاب لینے کے لیے آ گیا، یا یہ نشانیاں قیامت کی ظاہر ہو گئیں، فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کسی آدمی کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے ایمان جو ہے یہ نام ہے غیب پہ یقین کرنے کا. ایمان نام ہے غیب پہ یقین کرنے کا. جب دیکھ لیا تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا، پھر وہ ایمان نہیں ہے. پھر تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، امتحان ختم ہو گیا. جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ امتحان ختم ہو گیا. ہارون رشید کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی بڑی نیک تھی. محل میں 2000 یا 1000 کتنا لکھا ہے کہ بچے جو ہے حافظ قرآن تھے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے. دونوں میاں بیوی نیک تھے. ایک دن شام کے وقت ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے. ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجلوب تھا، بڑا معروف ہے، بہلول اس کا نام تھا. دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے. بہلول وہاں بیٹھا تھا اور جس طرح عام طور پہ بچے جو ہیں وہ ریت کے گھر بناتے ہیں، ریت کے گروندے بنا رہا تھا وہ بہلول. بادشاہ نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا بادشاہ یہ گھر بنا رہا ہوں، جو یہ خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا اللہ اسے جنت میں گھر دے دے. بادشاہ تھا کہنا بیوقوف آدمی ہے، تمہارے ان گھروں سے اللہ جنت میں کوئی گھر دیتا ہے. آگے گزر گیا. بعد میں اس کی بیوی آئی زبیدہ تو اس نے پوچھا بہلول کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ملکہ معظمہ یہ گھر بنا رہا ہوں، جو مجھ سے یہ گھر خریدے گا اس کے لیے میں دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر دے دے. پتا نہیں اللہ بہتر جانے واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے. وہ عورت تھی، عورتوں کے دل آپ کو پتہ بڑے نرم ہوتے ہیں اور بڑی جلدی وہ بات مان لیتی ہے. کہنے لگی کہ بہلول یہ گھر کتنے کا ہے؟ بہلول کہنے لگا 1 درہم کا ہے یہ گھر. وہ زبیدہ کہنے لگی کہ اچھا یہ لو درہم ہے اور مجھے گھر دے دو. گھر خرید لیا. کہنے لگا اچھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جنت میں گھر دے. چلے گئے دونوں میاں بیوی. رات ہوئی تو ہارون الرشید سویا جا کے اپنے محل میں. خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے اور ایک محل ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے زبیدہ کا. ہارون الرشید جو ہے اس نے اندر جانے کی کوشش کی. حارث جو تھا اسے روک لیا. ہارون الرشید نے کہا کہ میری بیوی ہے یہ زبیدہ، تو اس کا محل ہے، میں اس میں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہاں کا قانون اور ہے، یہ قانون دنیا کا قانون یہاں نہیں چلتا. یہاں تو وہی داخل ہوگا جس کا نام لکھا ہے، جس کا نام لکھا ہے وہی آئے گا تو وہ داخل ہوگا، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اس کے روکنے سے ہارون الرشید کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو فکر میں پڑ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ زبیدہ نے تو کل ایک گھر لے لیا تھا دینار دے کے، میں نے انکار کر دیا تھا. یہ کہیں زبیدہ نے جو گھر خریدا ہے یہ وہ گھر تو نہیں کہ اس نے دعا کی اور اللہ نے گھر دے دیا اس کو. کہنے لگا اچھا آج میں بھی جا کے اس سے گھر خریدتا ہوں. دوسرے دن پھر گیا. وہ بہلول بیٹھا تھا. بادشاہ ہارون الرشید پوچھنے لگا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت وہی کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا، گروندے بنا رہا ہوں، جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا اللہ جنت میں گھر دے دے اس کو. بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا ایک کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگا گھر مجھے بھی دے دو. پوچھا کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگا کہ بہلول بادشاہ سلامت اس کی قیمت جو ہے پوری دنیا کی بادشاہی ہے، پوری دنیا کی بادشاہی اس گھر کی قیمت ہے. ہارون الرشید جو ہے وہ بڑا متعجب ہوا. کہنے لگا کل تو تم کہہ رہے تھے کہ اس گھر کی قیمت 1 درہم ہے، آج کہتے ہو اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے.
بہلول کہنے لگا کہ بادشاہ بن دیکھے کا سودا اور ہے، بن دیکھے کی قیمت اور ہے، دیکھنے کی بعد کی قیمت اور ہے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ تو میں ادا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا کہ آج تو تم نے دیکھ کے آئے ہو تب خریدنا چاہتے ہو، لہذا پوری دنیا بھی دے دو تب بھی یہ قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ کل جس نے بن دیکھے لے لیا تھا اس کے لیے 1 درہم ہی تھا قیمت اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب دیکھ لیا فرشتوں کو، جب دیکھ لیا اللہ کی عدالت کو، جب دیکھ لیا قیامت کی نشانیوں کو، تو پھر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان فائدہ تب تک دے گا جب تک ایمان بالغیب لاتے ہو۔ فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ، کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، برزخ پہ بھی ایمان لاؤ، اور پھر جنت اور دوزخ پہ بھی ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ۔ یہ ساری چیزوں پہ بن دیکھے ایمان لاؤ۔ بن دیکھے ایمان لاؤ گے تو 1 درہم میں بھی اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن جب دیکھ لیا تو ساری دنیا کی بادشاہی دو گے تب بھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ آگے پھر یہ فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جس نے اس سے پہلے جو ان چیزوں سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، دوسری صورت یہ فرمائی کہ ایمان تو لایا تھا، نام تو رکھا ہوا تھا محمد اقبال، نام تو رکھا ہوا تھا عبداللہ، لیکن کبھی کوئی خیر یا نیکی کا کام نہیں کیا تھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن پڑھا، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے، نہ کسی مسکین محتاج کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ایمان تو لے آیا نام کا، لیکن اس کے بعد کبھی نیکی نہیں کی۔ فرمایا کہ یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد، فرشتے آنے کے بعد، اللہ کی عدالت لگنے کے بعد اگر کوئی اس ایمان کی حالت میں نیکی کا عمل کرنا چاہے گا تو وہ نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا، نہ تو ایمان لانا قبول ہوگا، اور نہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہے گا تو وہ نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل جو کرنے ہیں وہ بھی اس سے پہلے کر لو۔ جس نے ایمان لانا ہے وہ بھی اس سے پہلے ایمان لے آئے، اور جس نے نیک عمل کرنے ہیں وہ بھی اس سے پہلے نیک عمل کر لے، تب قبول ہوگا، ورنہ بعد میں نہ نیک عمل قبول ہوں گے نہ ایمان قبول ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل انتظروا انا منتظرون، اگر یہ ایمان پھر بھی نہیں لاتے، اس تنبیہ کے باوجود، اس وارننگ کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور انہیں کہہ دو انتظروا، اچھا ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو اور میں تمہیں گمراہ سمجھتا ہوں، اور اس کا فیصلہ جو ہے وقت کر دے گا، جب فرشتے آ جائیں گے، اللہ کی عدالت لگ جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، راہ راست پہ کون ہے گمراہ کون ہے۔ قل انتظروا، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ بڑی سخت ایک وارننگ اور دھمکی ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ٹھیک ہے نہ لاؤ، تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس کا نکھیڑ ہو جائے گا، جب اس کا فیصلہ ہوگا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ آگے پھر ایک تو یہی بات تھی، اہل کتاب کا معاملہ بھی تھا اور قریش مکہ کا معاملہ بھی تھا کہ وہ ایمان لانے سے جانتے بوجھتے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو وارننگ دی، ان کو دھمکی دی۔ اب مسائل اور احکام تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں وعدے کر دیے، سارے حلال و حرام سارے اللہ نے وعدے فرما دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، یہ سیدھی لائن ہے، قرآن مجید جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس قرآن سے اختلاف کرے گا اور نیا دین نکالے گا، دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرے گا، اس کا معاملہ بھی اللہ نے واضح فرما دیا، ان الذین فرقوا دینہم،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں اختلافات پیدا کیے. قرآن ایک ہے، قرآن 10 نہیں ہے. قرآن ایک ہے، 10 نہیں ہے کہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائے. مسائل اور احکام سارے قرآنوں میں ایک ہی طرح کے ہیں. دین ابراہیمی بھی ایک ہے، دین محمدی بھی ایک ہے. اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان جو ہیں، وہ بھی سارے ایک طرح موجود ہیں وہ سارے. لیکن قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگوں نے ان میں اختلاف پیدا کر رکھے ہیں. یہی معاملہ پہلی قوموں کا تھا، اہل کتاب کا، کہ تورات اور انجیل ہونے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جز کہا، اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ کی کتابیں ہوتے ہوئے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اور اس میں مسلمانوں میں امت محمدیہ بھی شامل ہے. اہل کتاب بھی شامل مخاطب ہے اس کے، اور امت محمدیہ بھی شامل ہے کہ امت محمدیہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے قرآن حدیث سے اختلاف کر کے علیحدہ علیحدہ دین کے ٹکڑے کر دیے، دین کو الگ الگ بنا لیا. دین کو سب سے پہلے سمجھنے والی امت کا جو حصہ تھا وہ کون سا تھا؟ صحابہ کرام تھے. دین کے سب سے پہلے مخاطب، قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب، اور اس قرآن پہ سب سے پہلے عمل کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست جو شاگرد تھے وہ صحابہ کرام تھے. انہوں نے ہو بہو ویسے اعمال کیے جیسے قرآن اور حدیث میں تھے، جیسے اللہ کے رسول نے کتاب سکھائی، جیسے اللہ کے رسول نے حکمت سکھائی، ان کو عین اس کے مطابق تھے ان کے اعمال. بعض والے جو تھے انہوں نے فرقو کا کام کیا، دین میں اختلاف انہوں نے پیدا کیا. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید میلاد ہوتی تھی؟ نہیں تھی. یہ فرقو کا معاملہ بعد میں آنے والوں نے کیا ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل شریف ہوتا تھا، 10واں ہوتا تھا، 20واں ہوتا تھا، 11ویں ہوتی تھی، ختم قرآن ہوتے تھے؟ کیا حلول کا عقیدہ موجود تھا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ وحدت الوجود موجود تھا صحابہ کرام کے زمانے میں؟ وحدت الشہود کا عقیدہ موجود تھا صحابہ کے زمانے میں؟ نور من نور اللہ کا عقیدہ موجود تھا صحابہ کے زمانے میں؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عقیدے جو ہیں یہ بعد کے لوگوں نے گڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں اختلافات پیدا کیے. یہ جو بدعات ہیں اور شرک کے مختلف پگڈنڈیاں ہیں، یہ ہے دین میں اختلاف پیدا کرنا. جنہوں نے شرک کے مختلف راستے نکال لیے، عرس شریف ہے یہ، اور نظر و نیاز ہے یہ چڑھاوے ہیں، اور یہ پکی قبریں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں. یہ سارے عقیدے اور یہ سارے مسائل اور سارے احکام جو ہیں یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے. یہ تو دین میں اختلاف پیدا کیا بعد میں آنے والوں نے. دین محمدی میں صرف وہی چیزیں تھیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھیں. صحابہ کرام براہ راست شاگرد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ کرام چلتی پھرتی تصویریں تھی قرآن اور حدیث کی. جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے سوائے اس گروہ کے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. ضمانت جنت کی کس کے لیے ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اس کے لیے ہے جنت کی ضمانت. باقی سارے کے سارے پہلے جہنم میں جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکالے جائیں گے اگر وہ شرک نہیں ہے ان کے اعمال. جنت کی یہ ضمانت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین کے لیے بھی نہیں دی. یہ فرمایا ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا. یہ فرما دیا کہ مجھ سے
اگلا زمانہ تابعین کا وہ باقی زمانوں سے بہتر. تبع تابعین کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ زمانہ باقی زمانوں سے بہتر, باقی زمانوں سے. لیکن جنت کی ضمانت کس کو دی؟ جنت کی ضمانت جو ہے وہ صرف صحابہ کے لیے ہے, وہ تابعین کے لیے بھی نہیں ہے, تبع تابعین کے لیے بھی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو تابعی کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ نہیں فرمایا جو تبع تابعی کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. بات بڑی واضح ہے, جس کا جی چاہے مانے, جس کا جی چاہے نہ مانے. جبر نہیں ہے, سختی نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے, خیر خواہ کی بات ہے. جس کا دل چاہتا ہے مانے, جس کا دل چاہتا ہے نہ مانے. ہر آدمی آزاد ہے اس معاملے میں. لیکن بات سچی وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ گروہ میں سیدھا جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. لہذا ہم یہی کہتے ہیں کہ صحابہ کے طریقے کے علاوہ جتنے بھی طریقے آج موجود ہیں وہ سارے کے سارے فرقو دین ہوں گے. وہ سارے کے سارے فرقو دین ہم کے زمرے میں آتے ہیں. وہ صحابہ کرام کے زمانے میں عید میلاد نہیں تھا, یہ عرس نہیں تھے, یہ نظر و نیاز اور 11ویں شریف اور کل شریف اور ختم قرآن یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. اور جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ بغیر جہنم کی سزا بھگتے بلا حساب جنت میں جائے, اسے صحابہ کا طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. صحابہ کے طریقے میں ہی نجات ہے, اور یہ ضمانت اللہ کے رسول کی طرف سے ہے, کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا, اپنے دین میں اختلافات پیدا کیے, وَكَانُوا شَيْعًا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ ٹکڑے ٹکڑے اور الگ الگ جماعتیں اور الگ الگ یہ اپنے اپنے بنا لینے, یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہاں صرف حنفی مذہب کے لوگ جو ہے آ کے نماز پڑھیں, یہاں صرف اہل حدیث لوگ آ کے نماز پڑھیں, یا یہاں پہ مالکی صرف آ کے نماز پڑھیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی اور مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے والی ہیں. اور انہی بدعات نے اور جو شرک کی پگڈنڈیاں نکال لی لوگوں نے, اسی شرک کی وجہ سے اور انہی بدعات کی وجہ سے ٹکڑے ہوئے امت میں. اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ 73 ٹکڑے ہو جائیں گے اس میری امت میں, 73 گروہ بن جائیں گے, اور ان میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا, 72 جہنم میں جائیں گے. اس لیے ایک تو جو کتاب و سنت کے مسائل ہیں ان سے اختلاف نہ کریں. جیسا قرآن میں آیا ہے, جیسا حدیث میں آیا ہے, صرف اس پہ عمل کریں. اپنی قیاسات سے, اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے مسئلے نہ گھڑیں. جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے مسئلہ, خیر و عافیت اسی میں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. وہ لوگ جنہوں نے دین سے اختلاف کیا, وَكَانُوا شَيْعًا اور الگ الگ ٹکڑے بن گئے, لست منہم فی شیء, لست منہم فی شیء, تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. انہوں نے اپنے دین بنا لیے ہیں, اپنے دین گھاڑ لیے ہیں, اپنے مسئلے بنا لیے ہیں. اللہ کا دین ایک ہے, اللہ کے رسول نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول نے کوئی 10 باتیں ارشاد نہیں فرمائی, نہ 10 قرآن نازل ہوئے ہیں. قرآن بھی ایک ہے, حدیث بھی ایک ہے. جن لوگوں نے اختلاف کیے انہوں نے دین کو بگاڑا, انہوں نے دین کو ٹکڑے کیا, انہوں نے گروہ بندیاں پیدا کی. اور سب سے بڑا جو ظلم ہے اور دین میں اختلاف پیدا کرنا ہے وہ پکی قبروں بنانا اور قبروں پہ خانقاہیں تعمیر کرنا اور ان پہ شرکیہ امور کرنے. یہ شرک کا راستہ جو ہے یہ سب سے بڑا ہے دین کو بگاڑنے والا, اور یہیں سے بدعت کا راستہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو لوگ دین میں اختلاف پیدا کرنے والے, نئے نئے مسئلے اور نئے نئے باتیں گھڑنے والے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ان کو ان کا دین مبارک ہو,
ہمیں صرف وہ دین چاہیے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. انما امرهم الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے، جنہوں نے یہ مسئلے گھڑ رکھے ہیں، خواہ وہ عید میلاد کے مسئلے ہیں یا نظر نیاز کے مسئلے ہیں یا عرس شریف کے مسئلے ہیں یا کل شریف کے مسئلے ہیں یا 11ویں شریف کے مسئلے ہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، ان سے تعلق نہ رکھو، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا معاملہ جو ہے انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ خود ہی انہیں بتا دے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے. ينبئهم، اللہ بتائے گا انہیں. اور بتانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کاغذ پہ لکھا ہوا عمل ان کو دکھا دے گا، بلکہ ينبئهم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق ان کو سزا بھی دے گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایمان لانے کی دعوت دینے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت اور اپنے خصوصی فضل کا ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کے ایمان لے آتا ہے، نیک عمل اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے. من جاء بالحسنۃ، جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا، فلہ عشر امثالها، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں دیں گے؟ 10 نیکیاں دیں گے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں فرمائی تھیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے 10 یہ 10 جو ہے یہ کم سے کم تعداد ہے. 10 گناہ کرنا، اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دینا، یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم. اور زیادہ سے زیادہ 700. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، انبتت 7 سنابل، اور اس سے کتنی کونپلیں نکلتی ہیں؟ 7 کونپلیں. آگے فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر کونپل میں کتنے دانے لگتے ہیں؟ 100 دانے. تو سارے کتنے دانے ہو گئے؟ 700. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب 700 دانے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے ہاں. 10 گنا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا. اور وہ کون سا عمل ہے جس کا عمل 700 گنا سے بھی زیادہ ہے؟ وہ روزہ ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کے نیک عمل کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھاتا ہوں، اس کے ایمان کے مطابق، اس کے تقوی کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں. لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی. انا اجزی بہی، اس کی جزا جو ہے، اس کا بدلہ میں ہی جانتا ہوں، میں ہی اس کا دے سکتا ہوں بدلہ. اور یہ جو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک خوشی کون سی ہے؟ افطار کے وقت کی، جب انسان بھوکا ہے اور انسان کو کھانا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ روزی کی وجہ سے قدرتی طور پہ بہت ہی فرحت عطا فرما دیتے ہیں اسے. دوسری خوشی کس وقت ہوگی؟
جی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جب روزے کی جزا ملے گی. اللہ سے ملاقات نہیں، صرف اللہ سے مومن کو ملاقات سے بھی خوشی ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جب مومن اللہ سے ملتا ہے تو مومن کے لیے وہ بھی خوشی کا موقع ہے. لیکن یہ جو حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو روزہ افطار کے وقت ہے، دوسری خوشی جب مومن ملے گا اور اللہ تعالیٰ سے روزہ کا جزا وصول کرے گا، اس وقت خوشی ہوگی وہ. اس لیے کہ آج تو اس جزا کا حساب ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اس کی لمٹ ہی نہیں بتائی گئی کہ 700 گنا سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کی جزا. اناجی بہی، جب اس کو روزے کی جزا ملے گی تب دوسری خوشی ہوگی اس کی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم بتایا فلاح عشر امثالھا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آدمی برائی لے کے آیا، فلا یجزا الا مثلھا، فلا یجزا، پس نہیں ہے بدلہ اس کے لیے مگر مثلھا، اتنا ہی جتنی وہ برائی ہے. چھوٹی برائی ہے تو چھوٹا گناہ لکھا جائے گا 1، اگر بڑی برائی ہے تو بڑا گناہ لکھا جائے گا 1. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو بے پایہ ہے. اور خاص طور پہ وہ جو 99 حصے اللہ نے رحمت کے محفوظ کر رکھے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس محفوظ کیے ہوئے ہیں. ایک رحمت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ نازل کیا جس پہ ساری مخلوق انسانوں کی ہے یا جنات کی ہے، جانوروں کی ہے، درندوں کی ہے، چرندوں کی ہے، پرندوں کی ہے، ان میں جتنی بھی محبت پائی جاتی ہے، خواہ وہ ماں باپ کی ہے یا بھائیوں کی ہے یا بیٹی اور ماں کی ہے یا دوست احباب کی ہے، جتنی بھی محبت دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے پہلے دن سے لے کر قیامت کے دن تک، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے وہ. اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کس مقصد کے لیے؟ ننانوے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں. کافروں کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، کافروں کی بات ہی نہیں ہے. وہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. دنیا میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت حدیث شریف میں ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے بڑا اہم ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، کتبہ لکھا، حسنات نیکیاں، والسیئات اور برائیاں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے لکھ چکے ہیں. یہ آج نئی نیکی اور برائی کا جو آج تصور، اچھا جی میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے کشف میں یہ دیکھا، میں نے یہ تجربہ کیا کہ یہ ذکر کیا جائے، 1,00,000 تسبیح نکالی جائے، 1,50,000 تسبیح نکالی جائے تو یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا. یہ جتنے بھی آج کل کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں اور بنائی ہوئی کتابیں ہیں اور ایسے لکھے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، یہ سارے کے سارے فضول اور باطل ہیں. نیکی کیا ہے کیا نہیں ہے، برائی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے لکھ چکے ہیں. نیکی وہ ہے جس کو اللہ کا رسول نیکی کہے گا، اور برائی وہ ہے جس کو اللہ کا رسول برائی کہے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور برائی لکھ چکے اور اللہ کے رسول اپنے رسول کو بتا چکے کہ حجاب کرنا نیکی ہے، بے حجاب ہونا جو ہے، آج تم کتنے دلائل دیتے رہو اس کے لیے
تمہارا گزارا ہوتا ہے ہو، مرتے ہو مرو، نہیں مرتے نہ مرو، جہنم میں جاتے ہو جہنم میں جاؤ، جنت میں جاتے ہو جنت میں جاؤ۔ حجاب کرنا نیکی ہے، بے حجاب ہونا، بے پردہ ہونا اور اپنے آپ کو نمائش کرنا اور فیشن کرنا، یہ سارے گناہ ہیں، یہ لکھے جا چکے ہیں۔ جو قرآن مجید میں باتیں لکھی ہیں وہی نیکی ہے، جو قرآن مجید میں لکھی نہیں ہے، جس کو قرآن نے برائی کہا ہے وہ بالکل برائی ہے، خواہ کتنے دلائل تم گھڑتے رہو، کتنے دلائل اس کے لیے دیتے رہو۔ ہاتھ کاٹنا نیکی کا کام ہے، اللہ کی حدود میں سے ہے۔ تم جتنے مرضی بکواس کرتے رہو کہ اللہ واشی ہے، اللہ فلاں ہے، یہ واشیانہ سزائیں ہیں، ایسے ہے ایسے ہے، نیکی اور برائی لکھی جا چکی۔ نیکی جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دی، برائی جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دی۔ آج یہ نیکی اور برائی آج نہیں پیدا ہوئی۔ کوئی اپنے آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو نیکی سمجھتا ہوں، کوئی اپنے آپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ کسی کے کہنے سے نہ نیکی بنتی ہے نہ برائی بنتی ہے۔ برائی وہ ہے جس کو اللہ کا رسول برا کہے گا، نیکی وہ ہے جس کو اللہ کا رسول نیکی کہے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نیکی اور برائی لکھ چکے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ لکھ چکے کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک نیکی کر کے آئے، ایک نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی اس پہ عمل نہیں کیا، ارادہ کرنے پہ ایک نیکی اس کی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی پہ عمل کر لیتا ہے تو اس نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کے لکھا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتے ہیں کہ انتظار کرو کہ یہ آدمی برائی پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ برائی پہ عمل کرے تو پھر اس برائی کے مطابق اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر وہ اس برائی کا ارادہ ترک کر دے، اگر برائی کا ارادہ ترک کر دے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور یہ سراسر اللہ کا فضل ہے، برائی کا ارادہ تو کیا تھا، برائی پہ عمل نہیں کیا اور برائی کا ارادہ ترک کر دیا، گناہ سے باہر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آنے پہ بھی اس کی نیکی لکھ دی۔ اور دوسری بات جو اس میں بڑی اہم ہے، اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنات، من جاء بالحسنات، کیا معنی ہے اس کا؟ من جاء، جو آیا، بالحسنات، ایک نیکی لے کے، من جاء۔ اچھا اگر یہ لفظ یوں ہوتا من عامل بالحسنات، من عامل بالحسنات، بات ایک ہے یا مختلف ہے؟ من عامل بالحسنات، جس نے عمل کیا ایک نیکی پہ اس کے لیے 10 نیکیاں، لیکن اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنات، جو آیا میرے پاس ایک نیکی لے کے۔ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں، زمین آسمان کا فرق ہے اس میں۔ آپ کہتے ہیں نہیں فلاں آدمی میرے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، میرے پاس سفید کپڑے پہنے ہوئے آیا تھا، اور ایک بات یوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سفید کپڑے اسے پہنے، فلاں آدمی نے سفید کپڑے پہنے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ فلاں آدمی نے سفید کپڑا پہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کے بعد اس نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوں، سرخ کپڑے بھی پہنے ہوں، گرے کپڑے بھی پہنے ہوں، کوئی اور رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہوں۔ لیکن جب یہ بات کہی کہ فلاں آدمی میرے پاس سفید کپڑوں میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی دوسرے کپڑے پہننے کا تو موقع ہی نہیں ہے۔ وہ تو پکی بات ہوگی کہ وہ آیا ہی اس حالت میں ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا،
میرے پاس آیا ہی اس حالت میں ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا. من عمل بالحسنۃ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نیکی کی ہو، زندگی میں کبھی نیکی کی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کیے ہوں. لیکن جب یہ کہا کہ جب وہ میرے پاس پہنچا تو وہ نیک عمل لے کے آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک وہ نیک عمل کر کے آیا میرے پاس. من جاء بالحسنۃ، اس میں یہ تصور موجود ہے، اس میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جب وہ میرے پاس پہنچا تو اس وقت وہ نیک عمل کرتے کرتے آیا میرے پاس. بات سمجھ گئے آپ؟ اس میں حسن خاتمہ کا جو ہے نا تصور موجود ہے کہ مرتے دم تک فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے تمہیں. موت کے وقت تک ایک جس طرح سنتری ہوتا ہے الرٹ، چوکس چوبند، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں چوکس اور چوبند رہو اپنے مرتے دم تک. اس میں تساہل نہ آئے، اس میں غفلت نہ آئے، اس میں سستی نہ آئے. یہ زندگی جو ہے نا یہ کھیل اور تماشا نہیں، بڑی مشکل زندگی ہے، یہ بڑی مشکل زندگی ہے. اپنے آپ کو کس کے رکھنا پڑتا ہے. اس میں غفلت، سستی، ڈھیلا پن، اس سے یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. من جاء بالحسنہ، جو میرے پاس آیا اس حال میں کہ نیکی لے کے آیا، اس کا خاتمہ جو ہے نیک اعمال پہ ہوا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ حسن خاتمہ کی علامتیں کیا ہیں اور سوء خاتمہ کی علامتیں کیا ہیں. حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کا سب سے پہلے عقیدہ توحید بالکل سچا اور کھرا ہو، عقیدہ توحید میں شرک یا میزش نہ ہو. یہ ہے حسن خاتمہ کی پہلی علامت. دوسری علامت حسن خاتمہ کی یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہو تب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو، تب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو. اور کتنی مثالیں آپ کو بھی معلوم ہوں گی، کتنے ہی نیک لوگ ایسے ہیں، خوش قسمت لوگ ایسے ہیں. جو شہید ہے وہ تو ہے ہی، اللہ کی راہ میں اس کی جان جاتی ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے دوران ان کی روح چلی جاتی ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی روح چلی جاتی ہے، قرآن جی کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کی روح اللہ قبول کر لیتے ہیں. من جاء بالحسنۃ، نیکی کرتے کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات شاہ فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے، یا رسول اللہ سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ سب سے خوش نصیب آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ رخصت ہوتے ہوئے اس کی زبان پہ اللہ کا نام ہو. سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے رخصت ہوتے ہوئے اللہ کا نام ہو اس کی زبان پہ. اور یہ اپنے آپ تو کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا انعام ہے جسے اللہ دے دے، جسے اللہ نصیب کرے. جتنا زیادہ قرآن پڑھتے رہیں گے، جتنا ذکر اذکار کرتے رہیں گے، جتنا زیادہ اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اتنی ہی اس بات کی توقع زیادہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آ جائے. اور اگر ساری عمر ڈالر اور ریال کا حساب کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں واقعہ کہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے اور جس راستے سے ہم جاتے تھے وہاں پہ ٹانگوں کا اڈا تھا اور ایک آدمی وہاں پہ گھاس کے گٹھے لا کے بیچتا تھا. ساری زندگی ہم نے نہ نماز پڑھتے اسے دیکھا، نہ مسجد کے قریب پھٹکتے دیکھا، نہ کبھی کوئی اور بات کرتے دیکھا. جب بھی وہاں سے ہم گزرتے تو 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا. یہ سن 40-30 کی بات ہے. تو بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی. شاید اس کی زبان سے کلمہ نکلے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود یا سننے کے باوجود موت تک اس کی زبان سے یہی نکلتا رہا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا. اور ہم بھی ساری عمر ڈالروں کا، ریالوں کا، روپوں کا حساب لگاتے رہتے ہیں. اللہ پناہ دے اس بات سے کہ مرتے وقت بھی ہمارے ذہن میں یہی بات ہو، اچھا بیٹا وہ ایک فیکٹری ہے اس کا حساب کر لینا، وہ بیٹا میرا بزنس ہے اس کو ذرا دیکھ لینا، یا وہاں پہ میں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے اس کو ذرا دیکھ لینا، فلاں بینک میں اتنے ڈالر پڑے ہیں یا اتنے ریال پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ دے ان ڈالروں سے اور ان ریالوں سے.
ساری زندگی جو ہے انسان انہیں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قناعت نام کی تو چیز ہی نہیں رہی آج. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ پیٹ بھر جائے, اور یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول والی بات ہے کہ یہ پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. آگے فرمایا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. وہی ہے. اب یہ آخری رکوع جو ہے, یہ چونکہ سورہ ختم ہو رہی ہے, سارا مضمون جو ہے وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے, اور ایک طرح سے یہ تنبیہات کے الفاظ ہیں, متنبہ کرنے کے الفاظ ہیں, وارننگ دینے کے الفاظ ہیں کہ جو مسائل اور احکام تھے, حلال حرام تھے, وہ سارے ہم نے تم کو بتا دیے. اب تمہیں ان پہ ایمان لانا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی, میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ, دینن قیمن, جو بالکل سیدھا دین ہے, جس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. لیلھا کنہارھا, لیلھا کنہارھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, اس میں کوئی الجھن نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, کوئی اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے, کوئی اس میں کجی نہیں ہے. بالکل سیدھا دین ہے, صاف دین ہے, ستھرا دین ہے, واضح دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ, تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ دین ابراہیمی پہ ہیں, یعنی قریش مکہ. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں, اور یہودی اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہمارا تعلق تو دین ابراہیمی سے ہے, جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ ابراہیم کی طرف سے ہی دین آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام دین ابراہیمی ہی لے کے آئے ہیں ہمارے پاس. ان کو بھی فخر تھا اس بات پہ کہ ہم دین ابراہیمی کے قائل ہیں, اس پہ چلنے والے ہیں. قریش مکہ کو بھی اس بات پہ فخر تھا کہ ہم دین ابراہیمی پہ چلنے والے ہیں, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین ابراہیمی تو وہ ہے جو میں لے کے آیا. دین ابراہیم تو وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں, جو میں لے کے آیا ہوں. نہ قریش مکہ کا دین دین ابراہیمی ہے, اور نہ اہل کتاب کا دین دین ابراہیمی رہا. وما کان من المشرکین, اور جو سب سے اہم بات, جو دین کی بات, اور جو جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, وہ یہ ہے کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے, ابراہیم شرک کرنے والے نہیں تھے. پہلی اینٹ ہے یہ دین ابراہیمی کی کہ شرک نہ کرو, شرک سے دور رہو, اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ. آگے فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ ہے توحید کا سبق. پہلے تو فرما دیا نا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے, اب آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شرک نہ کرو اور توحید پہ ایمان لاؤ, وہ توحید ہے کیا؟ اس کی وضاحت ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے کہ میں جس توحید پہ ایمان لایا ہوں اس توحید میں تو یہ بات شامل ہے ان صلاتی, کہ میں نماز پڑھوں تو فاطمہ کی نماز نہیں ہے, حسین کے نام کی نہیں ہے, علی کے نام کی نہیں ہے, عبد القادر جیلانی کے نام کی نہیں ہے. ان صلاتی, میری نماز بھی اللہ کے لیے, ونسکی, اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کے لیے, صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے, سبیل بھی اللہ کے لیے, دودھ بھی اللہ کے لیے, کھانا بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں, کسی دوسرے کے نام کی نہیں ہے. ومحیای ومماتی, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا کہ 100 کا لمبا رسا تے سرے تے گنڈ, 100 باتوں کی ایک بات وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں للہ, سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں. میرا اٹھنا بھی, میرا سونا بھی, میرا جاگنا بھی, میرا چلنا بھی, میرا بولنا بھی,
اور میری بال بچوں کے ساتھ زندگی بھی، اور میرے باہر کی زندگی بھی، کاروبار کی زندگی بھی، میری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں میری زندگی سے متعلق، ساری کی ساری للہ، ساری اللہ کے لیے ہے۔ ومماتی، اور میری موت سے متعلق جتنی باتیں ہیں، زندگی سے متعلق ہوں یا میرے مرنے سے متعلق ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے علاوہ میری زندگی میں کسی دوسرے کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا، سارا جہان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، سارا جہان چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، اللہ نہ چھوٹے، اللہ نہ ناراض۔ نماز بھی اللہ کے لیے، عبادتیں بھی اللہ کے لیے، حتیٰ کہ زندگی کے سارے معاملات اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ تو وہ ہے دین ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی ساری کی ساری زندگی کے معاملات اور اپنی موت کے معاملات اسی طرح کیے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے۔ گھر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑنے پڑے، ماں باپ چھوڑ دیے، بیوی چھوڑنی پڑی، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑنے پڑے، بچہ چھوڑ دیا، بچے کو ذبح کرنا پڑا، بچہ ذبح کر دیا، آگ میں جانا پڑا، آگ میں چلے گئے۔ لیکن صرف سامنے پیش نظر بات کیا تھی؟ للہ، یہ سارے کے سارے کام ہیں اللہ کے۔ آگے فرمایا کہ لا شریک لہ، یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ میں کیسا دین چاہتا ہوں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہم نے حکم دیا تھا ان کو، اہل کتاب کو بھی، اور مخاطب ہے مسلمان بھی۔ وما امروا، اور نہیں حکم دیے گئے وہ، الا لیعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے۔ دیکھیں نا، یہ جتنے بھی اجر و ثواب کی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری توحید کے ساتھ ہیں، یہ دین خالص کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ کسی بچڑے کی پرورش کرتے ہو۔ گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کی جس طرح تم پرورش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے خلوص کے ساتھ کیے گئے کھجور کے برابر صدقے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا کے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہے اس کا اجر و ثواب کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اس کا اجر و ثواب جو ہے اس پہاڑ کے برابر ملے گا اسے۔ لیکن یہ ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، اور یہ اللہ کی رضا جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے دلوں میں چور ایسے گھسا دیتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں کون سا چور گھسا ہوا ہے۔ تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، اکڑ بھی پیدا ہوتی ہے، ریا بھی پیدا ہوتی ہے، شہرت اور نمود و نمائش کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے اندر۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی نہیں میں تو پاک ہوں، یہ جھوٹی بات ہے۔ اپنے آپ کو پاک کر کے یہ عمل کریں تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ ایسا ہی آگے فرمایا کہ لا شریک لہ، میرا اس پہ ایمان ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بذالک امرت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بذالک امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہو، میری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہو، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہو، میری موت بھی اللہ کے لیے ہو، اور میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہ ٹھہراؤں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا انا اول المسلمین، لہذا میں سب سے پہلے اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ جو تعلیم رسول پہ نازل کی جاتی ہے، جو حکم رسول کو دیا جاتا ہے، اس حکم پہ
اس تعلیم پہ سب سے پہلے کون ایمان لاتا ہے؟ اس پہ سب سے پہلے رسول خود ایمان لاتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون. مومن تو بعد میں ایمان لائے، سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ رسول خود ایمان لایا اس پہ. رسول کو جو حکم دیا جاتا ہے، جو رسول پہ وحی کی جاتی ہے، سب سے پہلے رسول اس پہ ایمان لاتا ہے. اللہ کے رسول خود یہ فرماتے ہیں انا اول المسلمین. جو تعلیمات اللہ نے مجھ پہ نازل کی ہیں، جو وحی مجھ پہ نازل ہوئی، میں سب سے پہلے اس پہ ایمان لانے والا ہوں. اس لیے کہ رسول نے تو نمونہ بننا ہے دوسروں کے لیے، اور نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اس پہ ایمان لائے. آگے پھر اسی عقیدہ شرک کی کچھ مزید وضاحت ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کہتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور خاص طور پہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، اللہ کرے وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو. وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے باوجود اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے. اور ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ اس کے گناہ نہیں ہیں؟ تخطئون باللیل والنہار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، دن رات گناہ کرتے رہتے ہو. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے، 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ سے. توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے خیر و برکت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں 29 یا 30 دن جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. جہنم سے آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جہنم ان پہ واجب ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں. ہر آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی پہ جہنم واجب ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرنے والے ہیں رمضان کے مہینے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین. رمضان کے مہینے میں حسب سابق انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد 1 بجے یہیں ٹینٹ میں یا خیمے میں انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا. ہم نے کوشش کی تھی ہمارے بھائی نے کہ اجازت لے وہاں جو مکتب جاریات ہے دوسرا جہاں پہ عمارت ہے ان کی، لیکن وہاں پہ معلوم ہوا کہ کوئی پروگرام آلریڈی ہوتا ہے اس ٹائم پہ، اس لیے اس کا اہتمام نہیں ہو سکا. اور 2 یا 3 جمعے ہیں جب اللہ تعالیٰ یہ سہولت دی ہے کہ پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آرام سے ہم سارا سال سنتے رہتے ہیں. 2-3 دن اگر وہاں سننے پڑ جائیں تو کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ